السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کل ہم نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کا تعارف پیش کیا تھا، تو آئیے آج اس کے بعد والی سورت یعنی کہ سورہ نساء کا تعارف پیش کرتے ہیں، اس کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ سورہ نساء قرآن مجید کے اندر چوتھے نمبر کی سورت ہے اور سورتوں کے نازل ہونے کی ترتیب کے اعتبار سے 92 نمبر کی سورت ہے۔ یہ سورت سورہ بقرہ کے بعد سب سے لمبی سورت ہے۔ یہ سورت چوتھے پارے سے شروع ہو کر چھٹے پارے میں ختم ہوئی ہے اور یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 24 رکوع، 176 آیتیں، 3045 کلمات اور 16030 حروف ہیں۔ سورہ نساء کو نساء کیوں کہا جاتا ہے؟ نام رکھے جانے کی وجہ کیا ہے؟ تو عربی میں عورتوں کو نساء کہتے ہیں اور اس سورت میں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ وہ احکام بیان کیے گئے ہیں کہ جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے، اسی لیے اسے سورہ نساء کہتے ہیں۔ سورہ نساء کی ایک آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں حالانکہ یہ تو آپ پر نازل فرمایا گیا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں تم پڑھ کر سناؤ۔ چنانچہ میں نے سورہ نساء پڑھی حتیٰ کہ جب میں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا اس آیت پر پہنچا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ۔ میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، تو آپ اس وجہ سے رو رہے تھے کہ امت نے جو کچھ کیا ہے اس پر گواہی دینی ہوگی۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ آپ کا رونا یہ خوشی کا رونا تھا کیونکہ آپ تمام پیغمبروں کے گواہ بنیں گے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ اس سورت کے اندر بہت سے مضامین ہیں، بہت سی چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، یعنی کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک شخص سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی یعنی کہ حضرت حوا کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں کے ذریعے کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں زمین میں پھیلا دیے، یعنی تمام انسانیت کی اصل ایک ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اپنے زیر کفالت یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح اس کے اندر بیان ہوا کہ اپنے خراب مال کو یتیم کے اچھے مال سے تبدیل نہ کرو، اور اگلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ اگرچہ بوقت ضرورت ایک سے زیادہ 4 تک شادیوں کی اجازت ہے، لیکن بیویوں کے درمیان عدل کرنا، انصاف کرنا یہ ضروری ہے اور شرط ہے۔ اور اس کے اندر بیان ہوا کہ زیر کفالت یتیموں کے حوالے سے فرمایا کہ اگر وہ اپنے مال کی حفاظت کا شعور نہیں رکھتے ہیں تو ان کے سرپرست کو چاہیے کہ ان کے مال کی حفاظت کرے، ان کی ضروریات کی کفالت کرے اور ان سے حسن سلوک کرے۔ یتیم کا مال اس وقت اس کے سپرد کرو جب وہ بالغ اور عقل مند ہو جائے۔ اس اندیشے سے یتیم کا مال جلدی جلدی ہڑپ نہ کرو کیونکہ وہ بالغ ہو کر اپنے مال کا مطالبہ کرے گا، اور جب یتیم کا مال اس کے حوالے کرو تو احتیاطاً گواہ مقرر کر لو۔ قرآن نے یہ بھی بتایا کہ یتیم کا سرپرست اگر غنی ہے، مالدار ہے، تو اپنی ذات اور ضروریات پر یتیم کے مال کو خرچ نہ کرے، اور اگر فقیر ہے تو صرف بقدر ضرورت اپنے اوپر خرچ کر لے۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ مرد ہو یا عورت ہو، شریعت میں اپنے مقررہ حصے کی وراثت پانے کا حقدار ہے، یعنی کہ اسلام میں عورتوں کو وراثت سے محروم نہیں رکھا گیا ہے۔ سفارش کے طور پر قرآن نے یہ بھی بتایا کہ تقسیم وراثت کے موقع پر ایسے قرابت دار، رشتہ دار، یتیم اور مسکین آ جائیں کہ جن کو وراثت میں حصہ نہیں مل رہا ہے، تو نفلی صدقے کے طور پر انہیں کچھ نہ کچھ دے دو، کیونکہ ذرا یہ سوچو کہ کل خدا نخواستہ تمہاری اولاد اس محرومی کی حالت سے دوچار ہو جائے تو ان پر
کیا گزرے گی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں وراثت کے مسائل تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کی اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو ہر بچے کو بیٹی کا دگنا حصہ ملے گا، اور اگر صرف ایک ہی بیٹا ہو تو جن وارثوں کا حصہ شریعت میں مقرر ہے ان کو دینے کے بعد بقیہ کل ترکہ بیٹے کو مل جائے گا بطور اسبہ کے۔ اگر ایک سے زائد بیٹے ہوں تو ان میں برابر برابر تقسیم ہوگا، اور اگر کسی وارث کی صرف ایک بیٹی ہو تو اسے بقیہ ترکے کا آدھا حصہ ملے گا۔ اگر ایک سے زائد صرف بیٹیاں ہوں تو ان کو مجموعی طور پر بقیہ ترکے کا 2/3 حصہ ملے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا اور وہ صاحب اولاد ہے اور اس کے ماں باپ بھی زندہ ہیں تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا، اور اگر کسی شخص کا انتقال ہوا اور اس کی اولاد نہیں ہے اور اس کے ماں باپ بقید حیات ہیں تو ماں کو ترکے کا 1/3 حصہ ملے گا، اور بقیہ جو ترکہ ہے وہ باپ کو مل جائے گا۔ اسی طریقے سے مرنے والے شخص اگر لا ولد ہے یعنی کہ اولاد نہیں ہے تو ایسی صورت میں اگر اس کے بہن بھائی ہیں تو اس کی ماں کو 6واں حصہ ملے گا، اور اگر بیوی لا ولد ہو تو اس کا نصف یعنی کہ آدھا ترکہ شوہر کو ملے گا۔ اگر شوہر بے اولاد ہو تو اس کے ترکے سے بیوی کو 4واں حصہ ملے گا، اور اگر شوہر کی وفات ہو گئی تو بیوی ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہوں، اولاد کی موجودگی میں سب کو مجموعی طور پر شوہر کے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا۔ اگر کسی لا ولد شخص کا انتقال ہو جائے جس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اس کے ماں باپ بھی نہ ہوں اور صرف ماں کی طرف سے بہن یا بھائی ہو تو اسے 6واں حصہ ملے گا، اور اگر صرف ماں کی طرف سے ایک سے زائد بھائی یا بہن ہو تو انہیں کل ترکے کا 1/3 حصہ ملے گا۔ اس کے اندر یہ احکام بیان کیے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ میت کے انتقال کے بعد اس کے ترکے میں اس کے بچے ہوئے مال میں سب سے پہلے اس کے کفن دفن کے اخراجات وضع کیے جائیں گے، اس کے بعد اس کے ذمے اگر کوئی قرض ہے تو اس کی ادائیگی کی جائے گی، اس کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے اور وہ وصیت کسی وارث کے حق میں نہیں ہے یعنی کہ جس کو حصہ ملنے والا ہے اس کے لیے کوئی وصیت نہیں کی ہے تو زیادہ سے زیادہ 1/3 ترکے کی حد تک اس کی وصیت نافذ کی جائے گی۔ اسی طریقے سے اس سورت کے اندر آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے قبولیت توبہ کا اصول بیان فرمایا ہے کہ جن لوگوں سے گناہ سرزد ہو جائے اور وہ غلطی کا احساس ہونے پر جلدی توبہ کر لیں تو ان کی توبہ اللہ تعالیٰ کی قبولیت کے ذمہ کرم پر ہے، لیکن جو لوگ زندگی بھر گناہ کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ فرشتہ اجل سر پر آ کھڑا ہو اور پھر کہیں کہ میں نے توبہ کی تو ان کی توبہ کی قبولیت کی کوئی ضمانت نہیں، اور جن کی موت کفر پر واقع ہو جائے ان کی آخرت میں نجات کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس سورت کی آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوا کہ بیوی کا مقررہ مہر چاہے کم ہو یا زیادہ ہو ادا کر دینا چاہیے، اور اسی طریقے سے اس میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح جائز نہیں ہے، اور اس کے بعد ان قرابت دار عورتوں کا بیان ہے کہ جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ وہ عورتیں کون کون سی ہیں کہ جن سے نکاح حرام ہے؟ وہ ماں ہیں، ماں سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اور اسی طریقے سے بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، بھتیجیاں ہیں، بھانجیاں ہیں، ساس ہے، اور منکوحہ بیوی، وہ منکوحہ بیوی کہ جس کے ساتھ مباشرت کا تعلق قائم ہو چکا اور اس کی کسی اور شوہر سے بیٹی کے ساتھ نکاح حرام ہے، اور اپنی نسلی بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ اس میں بہو، پوتے کی بیوی اور نواسے کی بیوی چاہیں نیچے کے درجے میں ہوں سب حرام ہیں۔ اسی طریقے سے کسی بھی شخص کے لیے ایک ہی وقت میں 2 بہنوں کو نکاح میں رکھنا حرام ہے۔ اگر بیوی کو طلاق دے دی ہو تو عدت گزرنے کے بعد اس کی دوسری بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایسی 2 عورتوں کو بھی ایک ہی وقت میں نکاح میں رکھنا حرام ہے کہ اگر ان میں سے ایک کو مرد فرض کر لیا جائے تو ان کا آپس میں نکاح جائز نہ ہو، یعنی کہ جیسے پھوپھی، بھتیجی، خالہ اور بھانجی وغیرہ کو
جمع نہیں کیا جا سکتا ہے ایک ہی وقت میں۔ آیت مبارکہ میں اس مسئلے کو جمع بین الاختین یعنی کہ دو بہنوں کو ایک ہی وقت نکاح میں جمع کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح نسبی رشتے سے دو بہنوں کو ایک ہی وقت میں نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، اسی طرح رضاعی بہنوں کو یعنی کہ دودھ شریک بہنوں کو بھی ایک ہی وقت میں نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس حکم کے آنے سے پہلے جو ماضی میں پہلے جو کچھ بھی ہو چکا، جو اس طرح کے نکاح ہوئے ہیں وہ سب معاف ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جن عورتوں سے نسب کے رشتے سے نکاح حرام ہے ان سے رضاعت کے رشتے سے بھی نکاح حرام ہے۔ 5ویں پارے کے شروع میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب تک کوئی عورت کسی دوسرے شخص کے نکاح میں ہے تو اس سے نکاح حرام ہے، یہاں تک کہ اگر شوہر نے طلاق دے دی ہو تو عدت کے اندر نکاح اور واضح الفاظ میں نکاح کا پیغام دینا بھی حرام ہے۔ البتہ عدت کے بعد عورت اپنی رضامندی سے دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ آیت نمبر 43 میں نماز کے چند مسائل بیان فرمائے گئے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ نشے کی حالت میں نماز ادا نہ کرو۔ نماز تو کسی حالت میں چھوڑی نہیں جا سکتی، تو مسلمان کو ہر قسم کا نشہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اور بعض ایسی صورتوں کا بیان ہے کہ جس میں تیمم کی اجازت دی گئی ہے۔ وہ صورتیں یہ ہیں کہ آدمی مسافر ہو اور پانی سرے سے دستیاب ہی نہ ہو، یا قیمت پر دستیاب ہو اور وہ قیمت اس کی استطاعت میں نہ ہو، یا صرف اتنا پانی ہو کہ پیاس بجھائے یا وضو کرے تو پیاس بجھانے کو ترجیح دی جائے گی، یا پانی تو دستیاب ہے لیکن بیمار ہے اور پانی استعمال کرنے کی صورت میں اس کی زندگی یا صحت کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بے وضو ہو یا غسل واجب ہو تو دونوں صورتوں میں تیمم کی رخصت ہے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کے ساتھ ایک بار پاک مٹی پر ہاتھ مارے اور اس سے چہرے کا مسح کرے، اور دوسری بار مٹی پر ہاتھ مارے اور کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرے، اور زمین کی جنس سے جو بھی پاک چیز ہو اس سے تیمم کرنا جائز ہے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اس والی آیت سے یعنی کہ آیت نمبر 163 کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ وحی ربانی اور نبوت کا سارا سلسلہ آپس میں مربوط ہے، یعنی کہ جڑا ہوا ہے۔ حضرت نوح اور ان کے بعد کے انبیاء اکرام اور حضرت ابراہیم سے حضرت عیسیٰ تک بہت سے انبیاء اکرام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جس طرح ہم نے ان انبیاء اکرام پر باری باری وحی نازل فرمائی، اسی طرح اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی وحی نازل کی ہے۔ مزید فرمایا کہ کچھ رسولوں کے نام اور حالات ہم نے آپ پر بیان کیے، اور ایسے بھی رسول ہیں کہ جن کے واقعات قرآن میں بیان نہیں ہوئے، تو جن کے نام قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ان پر تعین کے ساتھ ایمان لانا فرض ہے، اور جن کے نام اور حالات بیان نہیں ہوئے تو ان پر اجمالی طور پر ایمان لانا فرض ہے، یعنی جس کو بھی اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس صورت کے اندر اور بھی بہت سے مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ اختصار کے طور پر یہ ہے کہ والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریبی اور دور کے پڑوسیوں، مسافروں اور لونڈی غلاموں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میراث کے احکام تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ کن لوگوں کی توبہ مقبول ہے اور کن کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی ان کا بیان ہوا ہے۔ شوہر بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق، ان کے رہنما اصول بیان کیے گئے ہیں۔ مال اور خون میں مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت کے اندر کبیرہ گناہوں سے بچنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حسد سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، نیز تکبر اور کنجوسی اور ریاکاری کی مذمت بھی بیان کی گئی ہے۔ اس کے اندر جہاد کے بارے میں احکامات بیان کیے گئے ہیں، قاتل کے بارے میں احکام، ہجرت کے بارے میں احکام اور نماز خوف کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، اور نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے توبہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اخلاقی اور ملکی معاملات کے اصول اور جنگ کے بعض احکام بیان کیے گئے ہیں۔ منافقوں، عیسائیوں اور بطور خاص یہودیوں کے
خطرات سے مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا ہے۔ اس سورت کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کی گمراہیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ نساء کی اپنے سے پہلے والی سورت یعنی کہ سورہ آل عمران کے ساتھ کئی طرح سے مناسبت ہے، کئی طرح سے تعلق ہے۔ جیسے کہ سورہ آل عمران کے آخر میں مسلمانوں کو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور سورہ نساء کے ابتدا میں تمام لوگوں کو اس چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا تھا، ڈیٹیل میں بیان کیا گیا تھا، اور اس سورت کی آیت نمبر 88 میں بھی غزوہ احد کا ذکر ہے۔ سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے بعد ہونے والے غزوہ یعنی کہ حمراء الاسد کا ذکر ہے، اور اس سورت کی آیت نمبر 104 میں بھی اس غزوے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ دونوں صورتوں میں یہودیوں اور عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باطل نظریات کا رد کیا گیا ہے۔ تو یہ سورہ نساء کا مختصر تعارف ہے کہ چند 2-4 آیتوں کی جو وضاحت بھی کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ ہم اور بھی دوسری صورتوں کا اسی طریقے سے تعارف پیش کریں گے۔ تو آپ کو پسند آئے تو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اس کو بھیجیے، اور ان لوگوں کو قرآن کی طرف توجہ دلائیے کہ وہ اس کے معنی کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔